بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ بدھ کے دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بدھ کے دن اگر کوئی انسان قرآن پاک کی اس چھوٹی سی تسبیح کو کر لیتا ہے، اس چھوٹی سی سورت کو پڑھ لیتا ہے، اس کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، ساری تکالیفیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کی پریشانیاں ایسے دور ہوں گی کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسے اس کی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک کا یہ چھوٹا سا عمل، قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت، قرآن پاک کا یہ مجرب عمل، یہ بڑا نایاب، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ کوئی انسان بھی اس عمل کو رائے گاں نہیں لے جا سکتا، کوئی انسان بھی اس عمل کو اگنور نہیں کر سکتا، کوئی انسان بھی اس عمل کے بارے میں یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں اس عمل کو چھوڑ دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل بڑا مجرب ہے، آزمودہ ہے اور نایاب عمل ہے۔ اس صورت کے اندر وہ پاور ہے کہ اگر آپ مشکل میں پھنسے ہیں نا تو آپ کی مشکل کو دور کر دے گی، اگر آپ مصیبت میں پھنسے ہیں نا تو آپ کی مصیبت کو دور کر دے گی، اگر آپ تکلیف کے اندر ہیں تو یہ آپ کی تکلیف کو دور کر دے گی۔ مشکلات سے نکلنے کا، تکالیف سے نکلنے کا، مصیبتوں سے نکلنے کا، ہر چیز سے نکلنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ یہی راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ یہ سورہ کوثر کا راستہ ہے۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کے فضائل، برکات، کرشمات خود آپ احادیث کی کتب میں جا کر دیکھ لیں، یا پھر سورہ کوثر کے شان نزول میں جا کر دیکھ لیں، یا تفاسیر کی کتب میں اس کے فضائل خود دیکھ لیں۔ اتنا کہوں گا کہ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر تکلیف سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو کریں، آپ اس صورت کا سہارا لیں تو انشاءاللہ یہ صورت کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی، اور اس صورت کے ذریعے سے آپ کی تکالیف دور ہو جائیں گی۔ اور میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان اس صورت کے ساتھ عمل کرتا ہے، کون سی صورت کے ساتھ؟ سورہ کوثر کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اس عمل کے ذریعے سے اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ رزق کی پریشانی ہے، جاب کی پریشانی ہے، جگہ جگہ انٹرویو دے دے کر تھک چکے ہیں، یا پھر جگہ جگہ جاب کے لیے اپلائی کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن کہیں سے جاب نہیں مل رہی، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب عمل ہے، یہ نوکری کے لیے بڑا ہی نایاب عمل ہے۔ کتنے لوگوں نے اس کو آزمایا، آج وہ دولت مند ہیں، آج وہ مالا مال ہیں، اور ایک اچھی جاب کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جاب آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جاب کے لیے عورتیں اپنے بیٹوں کے لیے، یعنی ماں اپنی اولاد کے لیے کر سکتی ہے، بیوی اپنے خاوند کے لیے کر سکتی ہے، بھائی اپنی بہن اپنے بھائی کے لیے کر سکتی ہے، اور اس کا الٹ بھی ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے بھی کر سکتی ہے، خاوند بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے، بھائی بہن کے لیے بھی کر سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہر کوئی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ اور یہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل میں جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی دن خاص ہے، آج چونکہ بدھ کا دن ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدھ کے دن آپ اس عمل کو کر لیں، آج ہی یہ عمل کر لیں، صرف ایک دن کا عمل ہے، اور یہ عمل آپ کے مشکلات کو دور کرنے والا عمل ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جس وقت بھی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ یہ عمل آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کا مقدر چمک اٹھے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے جب یہ سب کچھ کر لیا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں، اکثر لوگ کہتے ہیں میرے وظائف اثر نہیں کرتے، یعنی جو وظیفہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت ہم نے یہ عمل کیا، اس عمل نے اثر نہیں کیا۔
فلاں مفتی صاحب نے بتایا اس عمل نے اثر نہیں کیا، فلاں بڑے چینل کا میں نے سنا ہے اس نے اثر نہیں کیا، آپ نے بتایا اور فلاں بندے کا جو وہ حالات ٹھیک ہو گئے، اس پہ اثر کرتا ہے۔ آپ کا بتایا ہوا عمل فلاں شخص نے کیا، اس پہ اثر ہو گیا، اس نے مجھے بتایا تو میرے اوپر جو ہے یہ عمل اثر ہی نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو معزز سامعین کرام، اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا جاتا، پورا عمل سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، پھر جلدی سے عمل شروع کر دیتے ہیں، صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا جاتا تو پھر کہتے ہیں یہ عمل اثر نہیں کرتا۔ دوسری بات، اگر آپ صحیح طریقے سے عمل کر بھی لیتے ہیں لیکن عمل کے دوران آپ ادھر ادھر کا التفات کرتے رہتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کا ایک لقمہ اس سے آپ کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ان دو چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو عمل میں سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک۔ تو آئیے عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور اس درود پاک کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کریں کہ اس طریقے سے پڑھیں کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں، کوشش کریں اس طریقے سے پڑھیں کہ میں نے آقا کے روضے کی جالیوں کو تھام رکھا۔ پڑھنے کے بعد یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے معزز سامعین کرام، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد جب آپ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو یہ آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں، 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ 1 دن کا عمل ہے، 1 دن کا، اور اس 1 دن کے عمل کے لیے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس 1 دن کے عمل کے لیے آپ نے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کی، اور اس عمل کے لیے اخلاص نیت کا ہونا شرط ہے۔ ہاں، اگر 5 دن آپ کا کام نہیں ہوتا، آپ لگاتار 5 دن کریں، 10 دن نہیں ہوتا 10 دن، لیکن 1 دن کا یہ عمل ہے۔ ویسے تو 1 دن اگر صحیح نیت سے کیا جائے تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کے مقدر کو بدل کے رکھ دے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔